नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़े कायनात व मालिके रोज़े माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और फरिश्ते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी खूब दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रसालत में पेश करो। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास हाज़िर हुए और आकर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो मैंने जब जिब्रील से पूछा कि क्या खुशखबरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लाए हो, तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि रब फरमाता है कि ए मेरे महबूब, अगर आपका कोई उम्मती आप पर दुरूद पड़ेगा तो मैं उस पर रहमत नाज़िल फरमाऊँगा, और अगर आपका कोई उम्मती आप पर सलाम भेजेगा तो मैं उस पर सलामती नाज़िल करूँगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा उम्मती यूँ कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी दुरूद भेजेगा कि ए अल्लाह अपने महबूब पर रहमत नाज़िल फरमा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को मुकर्रबीन में शामिल फरमाएगा, यानी उसका हशर मुकर्रबीन के साथ होगा, उसका मामला मुकर्रबीन के साथ होगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ता रहा, कल क़यामत के दिन उसकी शफाअत मुझ पर लाज़िम होगी, यानी मुझ पर वाजिब होगी। अल्लाह वाला दुरूद व सलाम पढ़ना इतना बड़ा अमल है, इतनी बड़ी इबादत है, इतना बड़ा वजीफा है। ये वो वजीफा है, ये वो अमल है जो रब भी कर रहा है, उसके तमाम मलाइका भी कर रहे हैं, तमाम मोमिनीन, सालिहीन, मुकर्रबीन, मुखलसीन तमाम के तमाम ये वजीफा कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज का मुसलमान इस्तिग़फ़ार को वजीफा नहीं समझता, जबकि दुरूद पाक से बड़ा कोई अमल नहीं है, दुरूद पाक से बड़ा कोई वजीफा नहीं है, और इसी तरह इस्तिग़फ़ार से बड़ा कोई अमल नहीं है, इस्तिग़फ़ार से बड़ा कोई वजीफा नहीं है। जिस तरह मैंने ये बात अर्ज़ की कि दुरूद पाक इतना बड़ा अमल है कि ये अमल अल्लाह भी कर रहा है, तमाम मलाइका भी कर रहे हैं, सालिहीन भी कर रहे हैं, मुकर्रबीन भी कर रहे हैं, और तमाम ईमान वालों को ये अमल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। लेकिन मुसलमान आज दुरूद पाक को वजीफा समझकर राजी नहीं है। और इसी तरह इस्तिग़फ़ार करना सिर्फ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा नहीं है, बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है इस्तिग़फ़ार करना। इस तरह तमाम सालिहीन हैं, मुकर्रबीन हैं, मुखलसीन हैं, मोमिनीन हैं, तमाम के तमाम ये वजीफा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब जो इस्तिग़फ़ार का वजीफा है, जब अंबिया अलैहिस्सलाम करते हैं तो ये बुलंदी दर्जात का बाइस बनता है। जब इस्तिग़फ़ार औलिया अल्लाह, मशाइख करते हैं, सालिहीन करते हैं, मुकर्रबीन करते हैं, क्यों? वो तो गुनाहों से तौबा कर चुके हैं, वो तो ताइबीन हैं। जब वो ये अमल करते हैं, यानी इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं, तो बुलंदी दर्जात का बायस बनता है। जब यही अमल मैं आप करते हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। लेकिन आज का मुसलमान इस्तिग़फ़ार करके राज़ी नहीं है। वो ऐसे आमाल चाहता है जो पचीदा हों, पेशदार हों, जिनके साथ शराइत हों, ताकि उसको जब वो आमाल बताए जाएं वो मुतासर हो। दुरूद पाक के अमल से वो मुतासर नहीं होता, इस्तिग़फ़ार के अमल से वो मुतासर नहीं होता, बल्कि आज का मुसलमान बरमला ये कहता है, ओ जी बड़ा पड़ा है दुरूद पाक, बड़ी इस्तिग़फ़ार की, ये कुछ नहीं मिलता,
کچھ نہیں ملتا، جبکہ جو ملے گا درود پاک کے ذریعے ملے گا، اور جو ملے گا وہ استغفار کے ذریعے ملے گا، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جو کچھ بھی ملے گا وہ درود پاک اور استغفار کے ذریعے ملے گا۔ جو بقیہ اعمال ہیں وہ سر آنکھوں پہ ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی ایک منزل ہے، ان کا اپنا ایک درجہ ہے، ان کے اپنے فیض و برکات ہیں، لیکن آج کے دور میں ہر کوئی اوراد و وظائف سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ جو دیگر اوراد و وظائف ہیں، جو ان کے ساتھ شرائط ہیں، عوام کو شرائط کا علم نہیں ہے، آج خواص کو شرائط کا علم نہیں ہے۔ جب آپ کو شرائط کا علم ہی نہیں ہے، آپ شرائط کیا پوری کریں گے؟ تو جب اوراد و وظائف کو آج کے دور میں شرائط کے بغیر کرو گے تو میں کیا کہتا ہوں کہ نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ درود پاک آج کے دور میں بھی پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ مومن دھرتی پہ کہیں پہ بھی رہتا ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے، اس بندہ مومن کے لیے جس نے ابھی کہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، میں بات کو روک رہا ہوں کہ کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے، یا کون سا سفلی عمل ہے، سفلی وظیفہ ہے جس کو اوپر 70,000 فرشتے پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ کہنے کو وہ بھی اللہ کا نام ہے، کہنے کو وہ بھی اللہ کا نام ہے، وہ قرآن ہے، اسماء الحسنی ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ جبکہ درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہے کہ اگر وہ ایک بار کہتا ہے اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام ملائکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بن فلاں نے دھرتی پہ فلاں جگہ پہ تیرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، تو رب ان کو حکم فرماتا ہے کہ تم اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے جاؤ، اور گواہ ہو جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، اور قیامت تک جتنی تم عبادت کرو گے تمہاری تمام عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے میرے محبوب پہ درود پاک پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ یہ تمام فوائد یا فیض و برکات یا یہ تمام نفع دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ مشروط نہیں ہے، جبکہ درود پاک پڑھو گے تو یہ سب کچھ تمہیں بن مانگے ملے گا۔ اس لیے بار بار میں بیانات کے اندر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا تو اس میں محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں محمد یا درود پاک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جو تمہارے صرف حالات نہیں بدلتا بلکہ تمہارے مقدروں کو بھی بدل دیتا ہے۔ آج جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یا جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یا جو خوشخبری آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اجتماعی درود پاک کا عمل جاری تھا ہمارے آفیشیل چینل کملی پہ، یعنی 100 ارب درود پاک پڑھنے کا، 1 خرب درود پاک پڑھنے کا، اس میں الحمدللہ 2023 جون اور 2024 جون ایک سال میں کم و بیش 11.5 ارب درود پاک عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ پھر 2024 جون سے لے کر 2025 جون تک یعنی دوسرے سال میں جو درود پاک عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے اس کا ٹوٹل ہو گیا ہے۔ وہ ٹوٹل میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ ٹوٹل ہے 12 ارب 64 لاکھ 3,079، یعنی کم و بیش آپ راؤنڈ فیگر میں کہہ سکتے ہیں کہ 13.25 ارب یا کم و بیش 13 ارب درود پاک الحمدللہ ایک سال میں پڑھا گیا، یعنی جو یہ سال ابھی مکمل ہوا ہے۔ اللہ بولو اگر آپ بھی اپنے مسائل گھر بیٹھے حل کرنا چاہتے ہو تو نئے سال کی ابتدا درود مغفرت سے کرو، نئے سال کی ابتدا درود پاک سے کرو۔ جب اپنے نئے سال کی ابتدا اس مبارک عمل سے کرو گے تو سارا سال فیض و برکات کا نزول ہوتا رہے گا۔ اگر آپ جادو کے شکار ہیں تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے جادو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر
آپ اوراد و وظائف کر کر کے عصر بد کا شکار ہو گئے، یعنی رجت کے مریض بن گئے ہیں، رجت کا شکار ہو گئے، تو درود پاک سے انشاءاللہ رجت کی بیماری کا علاج ہو جائے گا، نیگیٹو انرجی کا علاج ہو جائے گا، عصر بد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ مالی تنگدستی کا شکار ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی بندش ہے، یا بیٹے پڑھ گئے ہیں، ڈگریاں ہیں لیکن روزگار نہیں ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، اندرونی ہے یا بیرونی ہے، ذاتی ہے یا سارے خاندان کا اجتماعی مسئلہ ہے جس نے آپ کی زندگی کو عذاب بنایا ہے، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں تمام اعمال سے، تمام وظائف سے، ہر طرح کے رسالے سے، کتاب سے، سوشل میڈیا سے منہ موڑ کے حضور کی غلامی کی طرف آ جاؤ، اور حضور کی غلامی کے لیے پہلا عمل اور آخری عمل جو نفع دیتا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ ہے درود پاک۔ اپنے نئے سال کی ابتدا درود پاک سے کریں، اور بالخصوص درود مغفرت سے۔ اور درود مغفرت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ جو میں نے پہلے پڑھا 2-4 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیم کا اول حصہ ہے جو آپ عمومی طور پہ پڑھتے ہیں، اس کو درود اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس میں برکت اور سلامتی کی دعا کو شامل کر لیں گے تو یہ درود پاک جامع ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، اکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور درود پاک کے صیغے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو درود مغفرت جامع صیغہ ہے، مکمل صیغہ ہے، اکمل صیغہ ہے، اور آپ نے یوں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں نے 3-4 بار دہرا دیا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، نہیں تو آپ اتنا کلپ کاٹ کے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو سیو کر لیں، 2-4 بار پڑھیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود اہل بیت ہے، اور یہ درود ابراہیم کا اول حصہ ہے جو آپ پڑھتے بھی ہیں۔ اب اس میں آپ نے صرف اضافہ کرنا ہے برکت کی دعا کا اور سلامتی کی دعا کا، وبارک وسلم، وبارک وسلم۔ جب وبارک وسلم یہ 2 الفاظ کا اضافہ کر دو گے تو درود اہل بیت ہی درود مغفرت میں بدل جائے گا۔ اب تو یاد ہو جائے گا، بچوں کی طرح میں نے آپ کو پلے گروپ کی طرح سمجھا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو اللہ بولو اپنے نئے سال کی یا نئے مہینے کی ابتدا آپ نے درود مغفرت سے کرنی ہے۔ تمام مسائل کو اپنے ذہن میں رکھ کر، دنیا کی پریشانیاں ہیں یا آپ عملیات کے مسافر ہیں، اعمال کر رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کی تاثیر نہیں آ رہی، یا عمل نہیں چل رہا، یا لوگوں کو شفا نہیں ہو رہی، یا آپ مطمئن نہیں ہو رہے، درود مغفرت پڑھو، جو مانگو گے وہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح آپ سالک ہیں، روحانیت کے مسافر ہیں، اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے درود مغفرت پڑھو۔ اب جو نقطہ ہے روحانیت کے مسافروں کے لیے کہ درود پاک پڑھنا لازمی کیوں ہے، درود پاک پڑھنا لازمی کیوں ہے، یا جو عملیات کے مسافر ہیں ان کے لیے درود پاک پڑھنا لازمی کیوں ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ذکر اذکار کیا جاتا ہے، یعنی اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں، تو بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی کل بھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو حافظ آباد سے ایک خاتون تھی، ان کا وائس نوٹ تھا، میں فارغ تھا، میں نے کہا چلو میں سن لوں، ان کو میں ڈیل کر دوں، چلو بھلا ہو جائے گا ان کا۔ تو میں یہاں جب بیان کر کے بیٹھا تو میں ان کا وائس نوٹ سن رہا تھا۔ اب انہوں نے اوراد و وظائف کیے ہیں مگر لوازمات کا خیال نہیں رکھا، صدقہ خیرات کا خیال نہیں رکھا، شرائط کا خیال نہیں رکھا، اوتارے کا خیال نہیں رکھا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھا، باہر نکلنے کے لیے جو دعائیں پڑھنی ہیں ان کا اہتمام نہیں کیا۔ مختصر یہ کہ اعمال شروع کر دیے، وظائف شروع کر دیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن شرائط کا اہتمام جس درجے پہ کرنا تھا آج کے دور میں وہ نہیں کیا۔ جو ہی گھر سے باہر نکلے، بچے ساتھ تھے، فیملی ساتھ تھی، حادثہ ہوا، اتنی شدید چوٹیں آئیں کہ بچوں کے سر پھٹ گئے، ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، ان کے بازو ٹوٹ گئے۔ جس خاتون نے حافظ آباد سے مجھے یہ وائس کیا ہوا تھا، اس بیچاری کا اپنا دایاں بازو 2 جگہوں سے ٹوٹ گیا۔ یہ ہے
औराद वज़ाइफ। औराद वज़ाइफ के साथ कड़ी शराइत है। जब आप उन शराइत को पूरा नहीं करोगे तो आफातो बलियात, जो सईद तवक्कल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, औराद वज़ाइफ करते हैं, जमीनी और आसमानी आफातो बलियात का नजूल होता है, मगर जब इनके साथ हम दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो वो बलाएं जो वज़ाइफ की वजह से या जिक्र की वजह से नाजल हो रही होती हैं और हमारे घरों में दाखिल हो रही होती हैं, तो दुरूद पाक के जो मुक्कलात हैं, दुरूद पाक के जो फरिश्ते हैं, उनको दूर भगा देते हैं, यानी उनको हटा देते हैं। तो यूं हम नुकसानात से महफूज हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि दुरूद पाक अमलियात के मुसाफिरों ने और रूहानियत के मुसाफिरों ने क्यों पढ़ने, और दूसरी बात कि अमलियात के मुसाफिरों ने और रूहानियत के मुसाफिरों ने यानी सालकीन ने दुरूद पाक की कसरत क्यों करनी। जूं आप दुरूद पाक पढ़ते जाओगे आपका ज़र्फ खुलता जाएगा, आपके बातन में वुसअत आती जाएगी। वो आमाल जो आप कर रहे हो उनसे जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको पचाने की, उसको हजम करने की ताकत आप में बढ़ती जाएगी। दुरूद पाक वो बाकमाल अमल है, वो बाकमाल वजीफा है जो हमारे बातन को वुसअत देता है, हमारे बातन को वुसअत देता है। देखिए हमारे पास आने वाले हजारों लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रजत नहीं पड़ी, तो जो है बड़ा अहम नुक्ता आपको दे रहा हूं, रजत नहीं पड़ी, वो बीमार क्यों हुए। अब सवाल ये पैदा होता है उनके ऊपर जादू भी नहीं है, उनके ऊपर रजत भी नहीं है, वो बीमार क्यों हुए। वो बीमार इसलिए हुए कि उनका ज़र्फ इतना नहीं था, उनके पचाने की ताकत इतनी नहीं थी, उनके बातन के अंदर गुंजाइश इतनी नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि सवा लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ लिया, सवा लाख मरतबा जो है वो चौथा कलमा शुरू कर लिया। फिर उनके घर में कोई फौत हो गया तो उन्होंने सवा लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ के बख्शवाना शुरू कर दिया। बाद में मदारी का रसाला हाथ आ गया तो उन्होंने सवा लाख मरतबा जो है वो या जब्बारू या कहारू का अमल शुरू कर दिया। फिर दीगर औराद वज़ाहिफ भी वो साथ पढ़ते रहे, नीला पीला चिट्टा काला भी करते रहे। ना उन्हें शराइत का इल्म था, ना उन्हें मजाज का इल्म था कि इन औराद वज़ाहिफ का मजाज आपस में मिलता है, क्या इन औराद वज़ाहिफ का मजाज मेरे साथ मिलता है, या इन तमाम औराद वज़ाइफ में से मेरी क्या जरूरत है। वो महज अपनी परेशानियां खत्म करने के लिए और कुछ अजर सवाब के लिए जो हाथ आया वो पढ़ते रहे। अब अंदर इतनी वुसअत नहीं थी, अंदर इतनी वुसअत नहीं थी, वो अपने ही आमाल की एनर्जी के नीचे आकर जल गए, अपने ही आमाल की एनर्जी के नीचे आकर जल गए। जिस तरह अब मेरी गुंजाइश है एक रोटी खाने की तो मैं 10 रोटियां खा लूंगा या 8 रोटियां खा लूंगा या 5 रोटियां खा लूंगा, तो मेरा क्या हाल होगा। यही उनके साथ हुआ। तो जब अमलियात के मुसाफिर या रूहानियत के मुसाफिर हैं, जब वो अपने अपने आमाल के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो उसका नफा क्या होगा। पहला नफा मैंने बताया क्या होगा कि जो जमीनी और आसमानी आफातो बलियात का नजूल होता है, हमारे घरों में दाखिल होती हैं, हमें नुकसानात पहुंचाती हैं, दुरूद पाक की बरकत से वो घर से दूर रहेंगी। यानी दुरूद पाक के जो मुक्कलीन हैं वो उनको हमारे घर से दूर कर देंगे, हमारी जात से दूर कर देंगे, पहला नफा। दूसरा नफा क्या होगा कि हमारा बातन जो है वो वुसअत अख्तियार करता जाएगा, हमारे बातन के अंदर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। फिर जितने भी हम औराद वज़ाइफ करेंगे या आमाल करेंगे या आमाल की ज़कात देंगे, उनको पचाने की, हजम करने की, संभालने की ताकत हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो सालकीन हैं जब वो दुरूद पाक की कसरत करेंगे, जितना फैज़ उनको अपने बुजुर्गान से मिलेगा, औलिया अल्लाह से मिलेगा, अपने मुर्शिद से मिलेगा, उनका बातन उसके लिए तैयार होगा, उसको जज्ब कर सके, उसको संभाल सके। तो ये दो नफे हैं या ये दो बातें हैं बुनियादी जिनके लिए दुरूद पाक पढ़ना अमलियात के मुसाफिरों को भी और रूहानियत के मुसाफिरों को भी जरूरी है। अब तीसरा ग्रोह या इधर से पहला ग्रोह कौन सा है, अवामुन्नास का, जिन्होंने अपना इलाज मुआवजा करना है। अपने इलाज मुआवजे के लिए आप जब औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी किसी ने बताए, अगर आप उसके साथ दुरूद पाक नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा हशर भी वही होगा जो हाफिजाबाद फैमिली वाला का हुआ है।
یعنی آپ کے گھر میں حادثے ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، کبھی فریج جلے گا، کبھی اے سی جلے گا، کبھی بچے گریں گے، کبھی کوئی بیمار ہوگا، کبھی کوئی بیمار ہوگا، کبھی مالی نقصان ہوگا، کبھی جانی نقصان ہوگا، اور آخر پہ آپ آ کر بدظن ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے کہ اتنا کچھ پڑا ہے، ملی تو کوئی شے نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا ہوگے؟ نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ اور غلطی کیا ہوئی کہ آپ نے درود پاک نہیں پڑھا۔ اگر اعمال کرنا یعنی روحانی علاج کرنا آپ کی ضرورت ہے تو کرو، مگر ساتھ درود پاک پڑھو۔ اس طرح عاملین حضرات ہیں، جو اعمال وہ کر رہے ہیں، جن اعمال کی وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دو، مگر ساتھ درود پاک کی کثرت کرو۔ اس طرح سالکین ہیں، جس رستے پہ وہ چل رہے ہیں، سلوک طے کرو، اپنے بزرگوں سے فیض یاب ہوں، مگر ساتھ درود پاک پڑھو۔ مخاطب کن سے ہوں؟ ان لوگوں سے جن کو چسکا ہے اوراد و وظائف کرنے کا، یا جو حریص ہیں کہ ہم یہ پڑھیں گے تو یہ مل جائے گا، یہ پڑھیں گے تو یہ مل جائے گا۔ ان کو سمجھا رہا ہوں کہ تمام اوراد و وظائف سے توبہ کر لو۔ اللہ نہ کرے ایک وظیفہ بھی الٹا پڑ گیا، تم نہیں الٹو گے، تمہاری 7 نسلیں الٹ جائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو ابھی؟ اگر ایک وظیفہ الٹا پڑ گیا، ممکن ہے پہلا ہی الٹا پڑ جائے، ممکن ہے جب آپ 100 وظیفے کامیابی کے ساتھ کر جو اور آپ کو ہم نے تو اتنے کیے ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو پتہ چلے جب 101 شروع کیا ہے وہ الٹا پڑ جائے۔ تو کوئی بھی الٹا کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں یا نقطہ آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے زندگی میں آپ اوراد و وظائف کرتے کرتے پھنس گئے، ایک بھی وظیفہ آپ کو الٹا پڑ گیا، آپ نہیں الٹو گے، آپ کی 7 نسلیں الٹ جائیں گی، آپ کی 7 نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ والو، اگر آپ اوراد و وظائف محض اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہو، آپ کو ایک چسکا ہے، ایک حرص ہے، آپ کے پاس وقت ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنے کی عادت ہے، تو سب کچھ چھوڑ دو، ہر چیز سے توبہ کر لو۔ سچی اور سچی توبہ کرنے کے بعد اپنی جان کا صدقہ دو، اپنے اہل و عیال کی جان کا صدقہ دو، اور درود پاک کی طرف آ جاؤ، استغفار کی طرف آ جاؤ۔ وہی 5 اعمال جو میں بتاتا ہوں، ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ، کامیاب زندگی گزارو گے۔ ان 5 اعمال کے ساتھ شافی نے دعویٰ کیا کیا ہوا ہے؟ اعلان ساری امت کے سامنے کیا کیا ہوا ہے کہ جو یہ 5 اعمال استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ساری زندگی کرتا رہے گا، اگر تو وہ پہلے رجت کا مریض ہے شفا یاب ہو جائے گا، جادو کا مریض ہے تو انشاءاللہ جادو سے محفوظ ہو جائے گا، جو پہلے جادو ہو چکا ہے وہ جادو ٹوٹ جائے گا، گھر کے اندر کسی بھی قسم کی نیگیٹو انرجی ہے اور کسی بھی چینل سے آئی ہے، اس کا علاج خود بخود ہو جائے گا۔ ان 5 اعمال کے اندر رہتے ہوئے کوئی مزید عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 5 اعمال کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ آپ میں سے وہ لوگ جو پہلے بھی آتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ حصار کیا ہے، خضری عمل کیا ہے، حصار نبوی کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جو آج پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار مجھے سن رہے ہیں، حصار کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، ہمارے آفیشیل چینل سامنے آ جائیں گے، یہ دونوں بیانات کے کلپس آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ دونوں کلپس سنیں، سمجھیں، جون سا حصار آپ کو آسان لگے، ہر نماز کے بعد آپ نے حصار کرنا ہے، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور استغفار کو ساتھ جوڑ لینا ہے۔ اب یوں پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ۔ یہ سارا دن آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صرف 100 بار، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ 2 شرائط ہیں اس کے ساتھ، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا بہت آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، یعنی صدقہ اور خیرات کرتے رہنا، دن ہو یا رات ہو، جب بھی آسانی ہو، ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنی آسانی ہو
وہ آپ نے پڑھتے رہنا یعنی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ یہ کل پیکج ہے محفوظ زندگی کے لیے، اور اس کے ساتھ شافی نے اعلان کیا کیا ہے، بشارت کیا دی ہے کہ جو یہ 5 اعمال مستقل مزاجی کے ساتھ ساری زندگی کرتا رہے گا، موت بعد میں آئے گی، مقام ولایت اللہ پہلے عطا فرمائے گا۔ موت بعد میں آئے گی، قبر میں بعد میں اترو گے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے مقام ولایت پہلے عطا فرمائے گا۔ کیا یہ بشارت یا یہ اعلان یا یہ دعویٰ یا یہ مقام کسی اور وظیفے کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے؟ تو اللہ والو محفوظ زندگی کی طرف آ جاؤ۔ یہ فتنے کا دور ہے، یہ شر کا دور ہے، یہ فسق و فجور کا دور ہے۔ آپ اوراد و وظائف آج کے دور میں شرائط کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہاں ممکن ہے آپ ایک وظیفہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے، جس طرح میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ پہلے وظیفے میں نہ پکڑے جائیں، جب آپ 99 کر لو 100واں کرنے لگے تو پکڑے جاؤ۔ پکڑے تم نے جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ٹنگے تم نے جانا ہے۔ یہ بات تو 100% طے ہے، چاہے آپ مانو یا آپ نہ مانو۔ اللہ والو آج تو خواص پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ الحمدللہ اب ہر ہفتے ایک عالم دین اور ایک پیر، یعنی اوسط ہماری جا رہی، ایوریج جا رہی ہے، یہاں آتے ہیں، اپنے گناہوں پہ بھی توبہ کر کے جاتے ہیں، اور جو جو وہ کام کرتے رہے، اعمال کرتے رہے، دم درود کرتے رہے، اوراد و وظائف کرتے رہے، اس سے بھی توبہ کر کے جاتے ہیں کہ ساڈے پیو دی شافی توبہ، ساڈے پیو دی شافی توبہ۔ ہماری تو آنکھیں ہی اب کھلی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو مسائل ہیں وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہیں، اس طویل دھاگے کی وجہ سے ہیں، ان اوراد و وظائف کی وجہ سے ہیں، جن کو ہم کرتے رہے اور ہمیں شرائط کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ والو خواص کا یہ حال ہے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ والو اگر محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان 5 اعمال کو آپ نے اختیار کرنا ہے، یا ان 5 اعمال کو آپ نے یکم محرم الحرام سے شروع کر لینا ہے اور تمام اوراد و وظائف کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر آپ جو ہمارا اجتماعی درود پاک کا عمل ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک کی آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ میں 1 لاکھ بار پڑھوں گا، میں 10 لاکھ بار پڑھوں گا، میں 1 کروڑ بار پڑھوں گا، یا میں 10 کروڑ بار پڑھوں گا۔ جتنا بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ کر لیں اور اجتماعی عمل میں شامل ہو جائے۔ کیوں؟ جب آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جاؤ گے، یہ عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ ہے، یہ ان لوگوں کا قافلہ ہے جو حضور سے محبت کرتے ہیں، جو محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درود پاک پڑھے۔ یہ قافلہ رواں دواں ہے مدینہ کی طرف۔ جب اس قافلے میں شامل ہو جاؤ گے تو اس قافلے کی منزل کیا ہے؟ مدینہ۔ ان کی فکر ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کی منزل ایک ہے، اور یہ قافلہ ہے، یہ جماعت ہے۔ اور جماعت کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ فوق الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب جماعت میں شامل ہو جاؤ گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جب آپ اپنا تعلق اس اجتماعی درود پاک کے قافلے کے ساتھ قائم کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کامیاب لوگوں کا، عاشقان رسول کا قافلہ ہے۔ تو جب آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہو جائے گا تو دنیا میں جب تعلق ان کے ساتھ ہے تو حشر میں بھی حشر آپ کا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کی مدد کیونکہ شامل حال ہے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ 13.25 ارب درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا۔ اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں درود پاک ایک سال میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اولیاء اللہ ان سے راضی ہیں، مشائخ ان سے راضی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ان لوگوں کے اوپر ہے۔ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیں گے، یعنی اس قافلے میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ کا نام بھی خوش نصیبوں میں لکھا جائے گا۔ اور اگر بالفرض کسی وجہ سے آپ اس قافلے میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، محض آپ درود پاک پڑھنے کا ارادہ کر لیں، انفرادی طور پہ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے پڑھتے رہے۔ اور اگر آپ نے اجتماعی عمل میں شامل ہونا ہے تو جو ویڈیو میں نمبر دیا جاتا ہے اس نمبر پہ آپ نے 3 چیزیں سینڈ کرنی ہیں ہمیں: اپنا نام، شہر کا نام
اور درود پاک کی تعداد. بس یہ 3 چیزیں آپ نے واٹس ایپ کر دینی ہے. آپ کو رپلائی نہیں ملے گا, ہم آپ کا نام بھی لکھ لیں گے, شہر کا نام بھی اپنے ریکارڈ میں لکھ لیں گے, اور جتنا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے یعنی جس کا آپ نے اظہار کیا ہے تعداد, وہ بھی ہم شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ درود پاک کے اجتماعی عمل میں شامل ہونے کا طریقہ ہے. دوسری میں نے وضاحت کر دی ہے کہ کسی وجہ سے آپ درود پاک کے عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو ہمارا کوئی زور نہیں ہے. ہمارا زور, ہماری ترغیب یا ہماری تبلیغ صرف اتنی ہے, یا ہمارا ترلا صرف اتنا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے بن جاؤ. کامیاب ہو جاؤ گے, اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کر درود مغفرت دن رات پڑھو, لیکن تعداد کا تعین کر کے پڑھو. اگر تو بڑی تعداد کا تعین کر رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. اگر آپ قافلے میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے اور کوئی بڑی تعداد کا تعین بھی نہیں کرنا چاہتے, اپنے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھنا چاہتے, تو کم از کم روزانہ کی جو تعداد ہے اس کا تعین کر لے کہ میں 500 بار روزانہ پڑھوں گا, میں 1000 بار روزانہ پڑھوں گا, یا میں 1000 بار صبح اور 1000 بار رات کو پڑھوں گا. جتنی آپ کے پاس فرصت ہے یا آپ کے پاس استعداد ہے, آپ نے اپنی استعداد, اپنی فرصت, اپنی صلاحیت, اپنی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ایک تعداد کا تعین کر لینا ہے, پھر اس کے اوپر پیرا دینا ہے, مستقل مزاجی کا استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز 7 ہفتوں میں آپ کو کامیابی نظر آئے گی. 7 ہفتوں میں اللہ آپ کے حالات نہیں, انشاءاللہ العزیز آپ کے مقدروں کو بدل کر رکھ دے گا. 7 جو 5 اعمال میں نے بتائے, ان 5 اعمال کو کرتے رہنا ہے. ان 5 اعمال میں ایک درود پاک بھی ہے, ان 5 اعمال میں ایک درود پاک بھی ہے. اب اس پیکج کے ہوتے ہوئے آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے. رسالہ پڑھنا تو دور کی بات ہے, رسالہ سونگ بھی نہیں سکتے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ اوراد و وظائف دیکھ کر کرنا تو دور کی بات ہے, سن بھی نہیں سکتے. اگر آپ نے یہ 5 اعمال کا پیکج لے لیا یا اس پیکج کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی, کسی سٹیج پہ جا کر آپ نے ٹچ لگانے کی کوشش کی تو شافی کیا کہتا ہے کہ پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے, ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے, اور ایسے ٹنگے جاؤ گے پھر تم نہیں ٹنگے جاؤ گے, تمہاری 7 نسلیں بھی ٹنگی جائیں گی. یعنی پھر جہاں سے ہم چلے دوبارہ وہیں پہنچ جائیں گے. تو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ شر کا دور ہے. ہر بندہ دعوے دار ہے کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو تو یہ ہو جائے گا. المیہ تو یہ ہے, بدبختی تو یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا پہ, میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں آپ کی توجہ دلانے کے لیے, کہ مین سٹریم میڈیا پہ آج طائفیں بھی وظائف بتا رہی ہیں. مین سٹریم میڈیا کے چینلز پہ آج ناچ گانے کرنے والے اور ناچ گانا کرنے والیاں وظیفے بتا رہے ہیں. آج لونڈے لپاڑے بھی وظائف بتا رہے ہیں. بلکہ ایک میرے صاحب ملنے والے ہیں, بڑے قریبی بینکر ہیں, انہوں نے چینل بنا لیا تھوڑے دن پہلے کہ میں وظیفے بتایا کروں گا. انہوں نے اپنی ویڈیو ہمیں شیئر کی گروپ کے اندر. میں نے کہا شکر ہے ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے, ایک اور کا اضافہ ہو گیا. میں کہ تھوڑے دن انتظار کرو, اس کو ٹنگے جانے دو. جب یہ ٹنگا جائے گا نا پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ ٹنگا جانا کیا ہوتا ہے اور ٹنگا جانا کیا ہوتا ہے, پھر اس کو ہم بتائیں گے. تو لوگوں آج وظائف بتانا یا وظائف کا چورن بیچنا ایک کاروبار بن گیا. تو یہ باتیں میں نے آخر میں اس لیے عرض کی ہیں کہ آپ نے رستے میں متاثر نہیں ہونا. اپنا دھیان, اپنی توجہ اپنے مقصد کی طرف, 5 اعمال کی طرف رکھنی ہے, اور مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ موت بعد میں آئے گی اور آپ کو مقام ولایت کی بشارت پہلے ملے گی. دنیا بھر سے جن لوگوں نے اجتماعی عمل میں شامل ہو کر 13.25 ارب یعنی 12,64,03,079 بار درود پاک پڑھا ہے, ان تمام خوش نصیبوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی اس محنت کو, اس خلوص کو, اس جذبے کو, اس محبت کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. اور جس جذبے سے ماشاءاللہ ان لوگوں نے پڑھا ہے, اللہ اس جذبے کی خیرات مجھ آپ سب کو دنیا بھر میں جو لوگ اس وقت سن رہے عطا فرمائے. جو آج تک محروم رہ گئے ہیں, میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, اور بالخصوص جو اس قافلے میں شامل ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راہ پر استقامت عطا فرمائے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو دکھی, اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے.
जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए, मजीद रहमत नाजल फरमाए, मजीद बरकतें नाजल फरमाए। उनकी नस्लों को ये नेमतें हटाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग आप समेत जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी इल्तजाओं को, हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल दुआओं को हमारे हक में कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं दुनिया भर में, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजल अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं, खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या हमारे शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सबकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के फैज़ान को आम कर रहे हैं या अपने मकाम पर रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं या शाफी की सदा को घर घर पहुंचा रहे हैं या खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर्ज से, जिल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह हम सब को बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी साल के 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जिनको हुर्मत वाले महीने कहा गया है। इन महीनों की हुर्मत सदियों से हर उम्मत में मुकद्दम चली आ रही है। इन 4 महीनों में यानी जो हुर्मत वाले महीने हैं, पहला महीना है माह रजब जो अलग थलग है, बाकी तीनों महीने इकट्ठे हैं। उन तीनों महीनों में पहला महीना है ज़िकादा, दूसरा महीना है जुल्हज्जा और तीसरा महीना है माह मुहर्रमुल हराम। यूं ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने कहलवाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह मुहर्रमुल हराम के बारे में इरशाद फरमाया है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को रवायत किया है कि जिसने माह मुहर्रमुल हराम की ताज़ीम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसको इज़्ज़ो तकरीम से नवाजेगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह मुहर्रम अल्लाह का महीना है, इसकी ताज़ीम करो, इसकी ताज़ीम करो। जिसने माह मुहर्रम की ताज़ीम की अल्लाह उसको जहन्नम से बरी फरमा देगा। अब अल्लाह सवाल ये है कि माह मुहर्रम की ताज़ीम से क्या मुराद है? माह मुहर्रम की ताज़ीम से मुराद ये है कि हम मासियत से बाज आ जाएं, गुनाहों से बाज आ जाएं। जो गुनाह गैर मुहर्रम में हम करते रहे, मुहर्रम में उन गुनाहों से तौबा करने, उन गुनाहों से बचने वाले बन जाएं। ये माह मुहर्रम की ताज़ीम है या हुर्मत वाले महीने की ये ताज़ीम है। इन मुबारक अयाम को यानी माह मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौमे अशूरा से फजीलत बख्शी है। हमने इस अशरे को फ़र्ज़ इबादात के बाद नफली आमाल के ज़रिए कीमती बनाना है ताकि इस अशरे के ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़ो बरक़ात से हम नफ़ा उठाने वाले बन जाएं। जब हम नफली इबादात को या नफली आमाल को अपने मकासद ज़हन में रख के करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन मुबारक रातों में या इन मुबारक दिनों में जो भी दुआ करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएगा। इसलिए दुनिया भर में आप में जो लोग सुन रहे हैं, जिनके दुनिया के मकासद हैं, दुनिया की परेशानियां हैं, घर में बेटियां बैठी हुई हैं रिश्तों के इंतजार में, या बेटे पढ़ गए हैं लेकिन कोई रोजगार नहीं है, या आप माली तंगदस्ती का खुद शिकार है, कर्ज में जकड़े हैं, हालात में पकड़े हैं, या जादू ने आपको हलाक करके रख दिया है, या पहले आप वज़ाइफ कर करके रजत का शिकार हो गए हैं, या किसी भी चैनल से आने वाली नेगेटिव एनर्जी ने आपको उजाड़ कर रख दिया है। आपके चारों
चारों पोल्स को ब्लॉक कर दिया है। अल्लाह वालों, अगर अपनी दुनिया बनाना चाहते हो तो माह मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे को कीमती बना लो आमाल के जरिए, इंशाअल्लाह अजीज आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर आप महज अजर व सवाब चाहते हो, अपनी आखिरत बनाना चाहते हो, रूहानियत चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मार्फत चाहते हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी चाहते हो, तो फर्ज आमाल के बाद या फर्ज इबादत के बाद वो आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाए हैं, उन आमाल को करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानियत भी अता फरमाएगा, अपना कुर्ब भी अता फरमाएगा, अपनी मार्फत भी अता फरमाएगा और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी अता फरमाएगा। बस इस महीने में और अगले महीने यानी मुहर्रमुल हराम में और माह सफ़र में अमलियात वालों के लिए कोई बात नहीं होगी। अब हजरात ने सुना कि मैंने रूहानी इलाज मुआलजे की बात की है, मैंने दुनिया की बात की है या आखरत की बात की है, यानी रूहानियत की बात की है। आमलीन हजरात के लिए ये जो 60 दिन है कमो पेश, माह मुहर्रम और माह सफ़र, कोई अमल वो नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया भर में जो लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं, अगर वो पर तोल रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, नीयत कर रहे हैं कि हम नए साल में यानी माह मुहर्रम में किसी अमल की ज़कात देंगे या माह सफ़र में दूसरे महीने में हम किसी अमल की ज़कात देंगे, तो हरगिज़ इन 2 माह के अंदर किसी भी अमल की आपने ज़कात नहीं देनी। जो भी अमल ऐसा है जिसकी आप ज़कात देना चाहते हैं या रियाजत, मुजाहिदा, चिल्ला कशी करना चाहते हैं, इन 2 महीनों के अंदर आपने ऐसा कोई अमल नहीं करना। इन 2 महीनों में जो अमूमी आमाल हैं दुनिया बनाने के लिए या दुनिया के मसाइल हल करने के लिए या रूहानी इलाज मुआलजा के लिए, वो तो आप करेंगे और करते रहेंगे और कर सकते हैं। इसी तरह आप वो अमाल भी कर सकते हैं जो रूहानियत को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मुबारक घड़ियां हैं, फ्यूज़ो बरक़ात वाली घड़ियां हैं। आप कुर्ब के लिए, मार्फत के लिए, हुजूर की गुलामी के लिए, अजर व सवाब के लिए, कब्र हशर के लिए आप आमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़कात देने वाले आमाल नहीं कर सकते। जहां ये घड़ियां फ्यूज़ो बरक़ात वाली हैं, वहीं ज़मीनी और आसमानी आफ़ात व बलियात का नज़ूल भी बहुत ज़्यादा मामूल से बढ़ जाता है। तो जब हम रियाजत करते हैं, चिल्लाकशी करते हैं या किसी अमल की ज़कात देते हैं, एक तो उस अमल की वजह से आजमाइशें बढ़ जाती हैं, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, गम बढ़ जाते हैं। और साथ अगर महीना होगा माह मुहर्रम या महीना होगा माह सफ़र, तो इतनी बलाएं आपके ऊपर नाज़िल होंगी, इतनी मुसीबतों में आप फंस जाएंगे कि आपका अमल टूट भी सकता है या आप दिल बर्दाश्ता भी हो सकते हैं। इसलिए अहले इल्म या साहबे अमल हजरात माह मुहर्रम में या माह सफ़र में अमल की ज़कात देने से मना करते हैं। तो मैंने भी आप हजरात को मना किया है कि इन 2 महीनों में आपने किसी भी अमल की ज़कात देने का इरादा नहीं करना। मामूल के मुताबिक जो आमाल मैं बताता जाऊँगा माह मुहर्रम में और माह सफ़र में, अगर तो इलाज मुआलजा कर रहे हो उसके साथ वो आप आमाल कर सकते हो, और या फिर अजर व सवाब के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए आप कर सकते हैं, कब्र हशर के लिए कर सकते हैं, अल्लाह के कुर्ब और मार्फत के लिए कर सकते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के लिए कर सकते हैं। आमिल बनने के लिए आप कोई अमल इन 2 माह में नहीं कर सकते। अब माह मुहर्रम के पहले अशरा में जो फर्ज इबादत हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। गैर मुहर्रम हो, गैर रमज़ान हो या कोई भी महीना हो, वो इबादत तो हमने करनी ही करनी है। अब माह मुहर्रम के पहले अशरा में फ़र्ज इबादत के बाद वो आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता किए हैं या अपनी उम्मत को तलकीन की हैं, यानी नफली आमाल, हमने वो कौन कौन से करने हैं। उनमें से पहला अमल जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो है माह मुहर्रमुल हराम के नफली रोज़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा की आखिरी तारीख का रोज़ा रखा, फिर उधर से मुहर्रमुल हराम की यकम का रोज़ा रखा, यानी जिस दिन आपने चांद देखा अगले दिन रोज़ा मुहर्रम का रख लिया, ज़ुल्हज्जा का आखिरी रोज़ा, साल का आखिरी रोज़ा और साल का
پہلا روزہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اللہ والو یہ پہلا عمل ہے جو ہم نے کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں سب کو ماہ ذو الحجہ کا آخری روزہ اور یکم محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم محرم الحرام کا روزہ رکھا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، پھر آخری محرم الحرام کا روزہ رکھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلا روزہ، درمیان میں پھر ایک روزہ، پھر آخری روزہ، یکم محرم الحرام کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ اور آخری محرم الحرام کا روزہ، چاہے چاند 29 کا ہو چاہے چاند 30 کا ہو، کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ محرم الحرام کے 3 روزے رکھے، ایک اول، ایک درمیان میں اور ایک آخر میں، اللہ اس کو 30 محل عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کو 30 محل عطا فرمائے گا اور ہر محل میں 30 حجرے ہوں گے اور درجہ بدرجہ ہوں گے، یعنی ہر حجرہ پہلے والے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، یعنی زیادہ قیمتی ہوگا، زیادہ ہیرے جوہرات سے مزین ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، حور و غلمان خدمت پر مامور ہوں گے، کن کے لیے؟ جو ماہ محرم الحرام کے 3 روزے رکھیں گے، یکم محرم الحرام کا، 10 محرم الحرام کا اور آخری محرم الحرام کا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام تک مسلسل روزے رکھے، یعنی پہلا پورا عشرہ یکم سے لے کر 10 تک روزوں میں گزارا، اللہ اس کو 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور عبادت بھی اس عابد کی جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کرتا رہا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا وجود جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، وہ محرم الحرام میں روزوں کی کثرت کرے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ محرم کی شب جمعہ کو عبادت کی، یعنی دن میں روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو اللہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان ایام کو قیمتی بنانا ہے اعمال کے ذریعے، مگر اعمال وہ کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب نے بتائے ہیں، جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمائے ہیں۔ کیوں؟ یہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اب وظائف کا چورن بگے گا، یکم کا یہ وظیفہ، 2 کا یہ وظیفہ، 3 کا یہ وظیفہ، 4 کا یہ وظیفہ۔ جب میں نے ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرہ کے اعمال بتائے تب بھی میں یہ بات بار بار دہراتا رہا کہ ہم نے متفرق وظائف نہیں کرنے، ہم نے متفرق مستحب اعمال نہیں کرنے۔ کیوں؟ جب آپ اعمال کرو گے 1 دن کے، 2 دن کے، پھر ان کو چھوڑ دو گے، ان کا اثر بد آ کرے گا، ان کی رجت پڑ کرے گی۔ مگر وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں، جب ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اس کے 2 نفع ہوں گے، ایک تو سنت کا نور داخل ہوگا اور دوسرا ہم ہر طرح کی رجت سے اور ہر طرح کے اثر بد سے بھی محفوظ ہوں گے، اور تیسرا سب سے بڑا جو انعام ملے گا کہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم نے اعمال وہ کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے عطا کیے ہیں یا جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم نے وظائف نہیں کرنے، ہم نے رسالے سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے کتابوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے یوٹیوب پہ بکنے والے چورن سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے متاثر ہونا ہے تو حضور کی تعلیمات سے متاثر ہونا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نفلی اعمال اپنی امت کو عطا کیے ہیں وہ ہیں روزے، وہ ہیں روزے، وہ ہیں نوافل، وہ ہیں تسبیحہ۔ آج کیونکہ جو میں کلام کر رہا ہوں وہ روزوں کی فضیلت پہ ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ جس نے محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے روزے رکھے، یعنی یکم سے لے کر 10 تک، اس کو اللہ 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک، یعنی 9 روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کو 4 مربع میل کا
4 مربع میل کا محل عطا فرمائے گا جس کے 40,000 دروازے ہوں گے۔ 9 روزوں کا اجر و ثواب اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے آگے کسی اور بات کی یا اور تعلیم کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی یا کسی اور ترغیب کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم کے پہلے عشرے کے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کو وہ ہے جو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں پڑھی جائے، یعنی وہ نوافل جو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں پڑھے جائیں وہ نوافل اللہ کو فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو یوں ہم نے محرم الحرام میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے محرم الحرام میں انشاءاللہ العزیز نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے محرم الحرام میں انشاءاللہ العزیز ذکر و فکر کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ 3 طرح کے اعمال ہیں۔ ان 3 طرح کے اعمال میں پہلا عمل کیا ہے؟ روزے۔ اگر اللہ نے سکت دی ہے، ہمت دی ہے، جذبہ دیا ہے تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں پہلے عشرے کے سارے روزے رکھوں گا، یعنی 1 سے لے کر 10 محرم الحرام تک۔ اور اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، سکت نہیں ہے یا کوئی مصروفیت ہے تو آپ 10 روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ نیت کر لیں کہ میں ماہ ذوالحجہ کا آخری روزہ رکھوں گا اور انشاءاللہ العزیز 1 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ 1 سال کے اللہ روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 60 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ قبول فرما لے گا۔ یا یہ ارادہ کر لے، اور اگر یہ نہیں کرنا تو یہ ارادہ کر لیں کہ میں 1 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، پھر درمیان میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، اور پھر آخر پہ میں آخری محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو یوں یہ 3 پیکج آپ کے پاس ہیں، اور چوتھا پیکج آپ خود بنا سکتے ہیں کہ پہلے عشرے کے بھی روزے رکھیں اور بعد میں جو 20 دن رہ جاتے ہیں، 2 عشرے رہ جاتے ہیں، جب آسانی ہو